قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ جل شانہ وعز برہانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات نے ہم سب کو یہاں پر جمع ہو کر اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ بڑی سعادتوں کی بات ہے کہ ہم لوگ اس وقت جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بھی ہے اور ہمارے ترقی بلندی درجات کا سبب بھی ہے۔ ہمارے برخوردار محمد مغیث عطاری انہوں نے آج کا یہ پروگرام سجایا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم جل وعلا انہیں اس محفل میلاد کے صدقے میں صحت کی بادشاہی عطا فرمائے، اللہ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ جو بھی بیماری میں وہ مبتلا ہیں، جن بھی آزمائشوں میں وہ مبتلا ہیں، اللہ کریم جل وعلا اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے، حضور کے میلاد کے صدقے سے ان کی جملہ پریشانیاں بیماریاں دور فرما دیں۔ یہ بچے اگر پیچھے ہو جائیں اور بڑے آگے آ جائیں، کیونکہ ان کو اتنا شعور نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی بات سننے سے ان کو نہیں پتہ لگے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں، اور نہ ہی ان کے اذہان اس لیول کے ہیں کہ یہ میری بات سمجھ پائیں گے۔ آپ آگے آ جائیں گے تو تاکہ آپ کو سمجھانے میں میرا معاملہ آسان ہو جائے۔ آپ تشریف آگے لے آئیں جو بڑے ہیں۔ یہ بچوں آپ ان کے شور کریں گے کیونکہ آپ قرآن و حدیث کی بات ہوگی، تو جو قرآن و حدیث کی بات ہو بیٹا شور بالکل نہیں کرنا، آپس میں کوئی بات نہیں کرنی، جتنا مرضی سمجھا لو، بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔
اب جیسی بات ہے، ان کی اذہان تو وہ نہیں ہے اس لیول کے کہ وہ سمجھ پائیں، پک کر پائیں ایسی باتوں کو، ان کا ذہن بچکانا ہی ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں بچوں کو تھوڑا سا پیچھے کیا کریں، جب بیان ہو تو آپ خود آگے آ جائے کریں، تاکہ قرآن و حدیث کی بات سننے کے حوالے سے جو اس کے آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل ہیں۔ ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں اور زندگی کا ایک حصہ گزر چکا ہے۔ آنے والا ہر لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، تو ہماری زندگی بظاہر تو بڑھ رہی ہے لیکن حقیقتاً کم ہو رہی ہے۔ تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب مسجدوں میں ہمارا بھی اعلان ہو رہا ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ اس دار فانی کو چھوڑ کے اب دار بقا میں چلا گیا ہے۔ تو یہ دن آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری نہ کر لیں، تو اس کی تیاری کے لیے کیا کوشش کی ہم نے، کیا ہم نے اس کی تیاری کے لیے اقدام کیے ہیں، کتنا ہم نے اپنی زندگی کے اندر قرآن و سنت کا نفاذ کیا ہے، کس قدر ہمیں اپنی زبانوں کا استعمال صحیح طریقے سے کیا ہے۔ زندگی تو ختم ہو رہی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ اس کے بارے میں پوچھے گا، قیامت کے دن اس نے پوچھنا ہے۔ تو اس لیے اس کی جو نعمتیں ہیں جو رب نے تمہیں دی ہیں اس کا استعمال اس انداز سے کرو کہ قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں ان نعمتوں کا جواب بھی دے سکو۔ تو زبان ان نعمتوں میں سے کتنی پیاری نعمت ہے یا نہیں؟ ہاں، جدے کل ہے نا وہ بول لوے، تو جدے کل کوئی نہیں ہوتا ساڑا جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ ہاں، جنہوں رب نے زبان دیتی ہے نا جی، اے بولن واسطے دیتی ہے، جدے کل کوئی نہیں نا وہ دے کل کچھ قدر اس دی، کیا ہے کہ اس دی قدر کی نہیں، جڑے بیچارے گونگے نے، جڑے علا نہیں سکتے، اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتے، اشارہ نال گل کر دینے، انہاں دا دل کردہ یار ساری زبان بھی بول دی تے اسے بھی اپنے دکھڑے سناؤں ہاں جی، اپنی گل کراں ساری کچھ اسے بھی بیان کروں لیکن نہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ تے اس واسطے میرے بھائی اے جڑی زبان ہے نا، اے بڑی اعلیٰ نعمت ہے رب دی، تے قدر کر اس دی۔ تے دوجے کم ہے ساری زبان بڑی چر 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 چل دی، کسی نے غیبت کرنی ہوئے اے رک دی بھی کوئی نہیں، ہاں چغلی کھانی ہوئے تے اینو کوئی روک بھی نہیں سکتا، جھوٹ بولنا ہوئے سب تو اگے ہوندی، ہاں کسی نے گالی گلوچ کرنا ہوئے تے پھر دیکھو ایندہ نمبر پہلا ہی ہوندہ ہے، ہاں جی فضول گوئیاں کرنی ہوں، فوش کلامی کرنی ہوئے تو جناح صاحب اینج بیٹھے کے ہاں ہو کرنا ہوئے تو پھر اے زبان ہوئے کہ انہیں اچھی اچھی بول دی، پھر آواز بھی نکل دی تو پھر بول دی بھی صحیح۔ اس ٹائم سانوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوندی کہ اے جڑی رب دی اتنی عظیم نعمت ہے تو ایدہ استعمال میں کرنا کس طرح ہے۔ لیکن جب تو حضور دی ذات ہے درود و سلام پڑھن دی واری آندے نے، پھر اسی ہولی ہولی پڑھنے ہیں، پھر اینو حرکت دین دی سانو بڑا مشکل ہوندہ، ایسا مطلب ہے کہ اینو حرکت دئیے نا تو پھر او بڑے سوچ سوچ کے دینے ہیں، یا تو مجبوری ہے بھئی سلام پڑھنا نہیں آندہ، درود پڑھنا نہیں آندہ، اے مجبوری ہو سکتی، جب پڑھنا آندہ ہے تو پھر اس زبان دا استعمال کر کے اپنی آواز کو استعمال کر کے نبی دی ذات اچھی آواز نہ درود و سلام پڑھیا کر۔ ہاں جی، ہاں ساڑھے امام فرماندے نے دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن کیسے نو آدن جی؟ منہ نو آدن، ہاں دہن میں زبان، ہاں جی سمجھا دیتی انہاں گل، انہاں کہا کملیاں سمجھ جا، اے جڑی زبان ہے توڑے منہ دے اندر جڑی زبان ہے اے کسی ایرے خیرے واسطے کوئی نہیں، تسی ایسے نال ایم این اے ایم پی اے کسی دنیا داری تعریفہ کرو، نا 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 نا، اس واسطے رب زبان کوئی نہیں دیتی، میں کس واسطے دیتی ہے؟ ہاں میرے امام فرماندے نے دہن میں زبان تمہارے لیے، زبان تے گل کوئی نہیں مکی،
زبان تے گل کوئی نہیں مکی انہاں کہا جی حالے زبان دے اگلی گل بھی سن لے تو زبان دی پہ گل کرنا فرمایا زبان دی گل تے اپنی جاتے رہ گئی رب سونے زبان دیتی ہے فرمایا اے بھی رب نے محبوب دے واسطے دیتی ہے اللہ نے اپنے حبیب دے واسطے دیتی ہے ہاں دہن میں زبان تمہارے لیے اس تو اگلی گل کی تھی فرمایا بدن میں ہے جان تمہارے لیے تواڈے جڑے جسم میں جان جان ہاں اے جان بھی تواڈی نہیں رب دیتی ہے نا جان تے اے جان بھی دیتی ہے تو مصطفیٰ دا صدقہ دیتی ہے ہاں حبیب دا صدقہ دیتی ہے فرمایا اس جان نو اپنی جان نہ سمجھ کیونکہ اے تینوں مصطفیٰ دے صدقے ملی ہے میں دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے پھر اعلیٰ حضرت اور بھی بول گئے کہتا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں ہاں جی تو پھر این قربانیاں دیو تے این حضور اللہ محبت کرو ہاں اگلی گال سن میرے امام فرماندے نے گالے تھے کوئی نہیں مکی دہن میں زبان بول ہے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے اگلی گل سن میں ہم آئے یہاں آئے ہائے جڑا آیا وہ بول لوے ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں ہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہاں فرمایا حضور ساڈا آنا بھی ایتھے تواڈے واسطے ہے جے تسی نہ آندے تے ساڈا بدن ہوندا ساڈی جان ہوندی فرمایا کچھ بھی نہ ہوندا حضور تسی آئے ہو تے اسی بھی آیا توڑے آن دے صدقے اسی بھی آیا ہاں جی ہم آئے یہاں تمہارے لیے اگلی گل بھی سن حضور پہ ساڈا ایتھے آنا بھی توڑے واسطے نہیں اٹھے بھی وہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تو جدو حضور سے جب محبت کرنی ہے حضور سے تو پھر اس طرح حضور سے محبت کریں یہ زبان دی رب نے کس لیے جب تو حضور دے اتے سناخانی یا حضور دی ہم تعریف دی گل آوے نا تو پھر اینو ایویں قابو کر کے نہ رکھیا کرو سینہ چوڑا کر کے آواز کو کشادہ کر کے تو پھر حضور دا نام لیا کرو تاکہ دل وچ اگر کوئی منافقت ہے تو نکل جاوے تے تواڈے آسے پاسے کوئی منافق بیٹھے تے او جل کے راکھ ہو جاوے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب بھی درود پڑھے تو اونچی آواز سے پڑھا کریں کیوں وجہ کیا ہے اس کی ہم امتی ہیں یار ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم حضور کے امتی ہیں ہم نے ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے ہاں جی پھر وفاداری کرنا ہم پر لازم ہے یا نہیں ہم پر لازم ہے وفاداری کرنا چلیں میں ایک حدیث سناتا ہوں صحیح مسلم شریف ٹھیک ہے کتاب الفضائل کے اندر باب تسلیم الحجر پہلا باب ہے کتاب الفضائل کے اندر صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں آپ ذرا اندازہ لگانا اس حدیث کو سن کے ہاں ایک میں تو پھر ایک حدیث کے اندر جس چیز میں ذکر کر رہا نا تو وہ بھی ذرا ویک پھر تو او دا عمل بھی ویک رب تینوں زبان بھی دیتی تینوں عقل بھی دیتی اللہ تینوں شعور بھی دیتا اللہ تینوں اتنی صحت بھی دیتی اللہ تینوں اتنی نعمتوں کی عطا فرمائیاں نے تے پھر بھی تیرا عمل کیے تے او دا ویک تے پھر او دا عمل کیے تے پھر انہوں انعام کے ملی ہے ہون سن ذرا توجہ نہ سن میری ایک گل میں حضور دی حدیث پڑھن لگیا حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعارف حجرا بمکہ میرے نبی فرماتے ہیں مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا پتھر ہے جس کو میں نبی پہچانتا ہوں یہ پتھر تو مکہ کی سرزمین پر بہت سارے ہیں ایک تو نہیں ہزاروں لاکھوں پتھر پہاڑ لیکن یہ اس ایک پتھر کے ساتھ جان پہچان کیسے اس ایک پتھر کے ساتھ جان پہچان کیسے میرے نبی خود فرما رہے ہیں انی لعارف حجرن حجر کہتے ہیں پتھر کو حجرن بمکہ
کہ مکے کی سرزمین پر ایک ایسا پتھر ہے جس کو میں نبی پہچانتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتھر تو بہت سارے ہیں لیکن اس ایک پتھر کے ساتھ جان پہچان کیسے بنی؟ اس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیسے پہچانا؟ سن ذرا توجہ سے سن، اور پھر اپنے اوپر بھی غور کر، اور پھر اس کی قسمت پہ رشک بھی کر. فَمَا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ. میرے نبی نے فرمایا یہ جو پتھر ہے مکے کی سرزمین پر جس سے میں نبی پہچانتا ہوں، جانتا ہوں، اور کوئی وجہ نہیں، وہ ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ پتھر میری ذات پر سلام پڑھتا رہتا ہے. سبحان اللہ، اونچی آواز میں بول رہا، سلام پڑھتا رہتا ہے. اچھا حضور یہ کب سے سلام پڑھ رہا ہے؟ ایک بار پڑھا ہے، 2 بار پڑھا ہے، 3 بار پڑھا ہے، کتنی بار پڑھا ہے؟ آپ ذرا پتھر کو بھی سامنے رکھ اور اپنے آپ کو بھی سامنے رکھ. پتھر کو رب نے اتنا شعور دے دیا، اور پتھر کو رب نے اتنی عقل دے دی کہ اس نے نبی کو پہچان لیا، نبی سے محبت کر رہا ہے. اور کیسی محبت کر رہا ہے؟ فرمایا کانا یسلم علیہ. یہ پتھر کوئی 1-2 سال سے، 3 سال سے، کوئی 10 سال سے، 12 سال سے، کوئی 1 صدی سے میری ذات پر سلام نہیں پڑھ رہا. کب سے پڑھ رہا ہے؟ کانا جب فعل مضارع پہ داخل ہو تو یہ فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے. کانا یسلم، اب یسلم فعل مضارع ہے، اس پر کانا فعل ناقص داخل ہو گیا، اور جب فعل مضارع پر فعل ناقص آ جائے تو اب وہ فعل مضارع نہیں رہتا بلکہ فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے. اور فعل ماضی استمراری کسے کہتے ہیں بھائی؟ جس کے اندر استمرار آ جائے، جس کے اندر دوام آ جائے. اب استمرار اور دوام کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو پچھلا زمانہ ہے، سابقہ زمانہ ہے، گزرا ہوا زمانہ ہے، وہ سارے زمانے کو گھیر لیتا ہے، پورے زمانے کا احاطہ کر لیتا ہے، پورے زمانے کو گھیر لیتا ہے. مطلب کیا ہے؟ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ تو سنو ذرا. میرے نبی نے فرمایا کانا یسلم علیہ، فرمایا سنو یہ جو پتھر ہے یہ کوئی 1-2 سال سے میری ذات پر سلام نہیں پڑھا. کب سے پڑھ رہا ہے؟ فرمایا جب سے رب نے اسے تخلیق کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک میری ذات پر سلام پڑھتا رہا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. میں کب سے پڑھ رہا ہے؟ قبل ان ابعث. میرے نبی فرماتے ہیں ابھی میری بعثت بھی نہیں ہوئی تھی، میری بعثت سے بھی پہلے میری ذات پر سلام پڑھ رہا ہے. انی اعرف الان، لیکن میں اب بھی پہچانتا ہوں، اب بھی پہچانتا ہوں. سبحان اللہ. یہ جو پتھر ہے کیا اس کے زبان ہے؟ بولیے. بھئی زبان رکھتا ہے؟ نہ تو اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کی زبان ہے، نہ اس کی کان ہے، نہ اس کو وہ شعور ہے، نہ وہ سمجھنے کی بوجھ ہے. لیکن پھر بھی پہچانتا ہے کہ یہ نبی ہیں، پھر بھی محبت کر رہا ہے اور سلام پڑھ رہا ہے. میں نے کہا ارے اس پتھر کو سمجھ آ گئی، یہ پتھر سمجھ گیا جس کے پاس زبان نہیں ہے، جس کے پاس کان نہیں ہے، جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، لیکن سمجھ گیا یہ جو ہے یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. یہ پتھر تو سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے، لیکن قادیان کا غلام نہ سمجھ سکا. ارے اس قادیان کے غلام کی، غلام قادیانی کی، ارے اس پتھر سے بھی حیثیت کم ہو گئی، کیونکہ اس سے تو یہ پتھر اچھا کہ جس نے
دوسری بات یہ کہ یہ بعثت سے پہلے پڑھ رہا ہے. میرے نبی تو عالم ارواح میں اور یہ پتھر مکے کی سرزمین پر. میرے نبی عالم ارواح میں اور یہ پتھر مکے کی، یہ تو عالم دنیا میں، مکے کی سرزمین پر پڑھ رہا ہے. عالم دنیا میں نبی سن رہے ہیں عالم ارواح میں. میری بات پہ توجہ کیجئے گا ذرا. اور پتھر تو زبان رکھتا ہی نہیں، بے زبان ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں، ارے جو نبی بے زبان پتھر کا سلام اپنی بعثت سے پہلے سن سکتا ہے، تو وہ نبی آج بھی مدینے میں رہ کے ہم غلاموں کا سلام بھی سن سکتا ہے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں پر پڑھے وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. تو بھائی سلام کی کثرت کیا کر. کیوں؟ فائدہ، انعام کیا ملے گا؟ ارے بھائی جو پتھر کو ملا ہے وہ تجھے مل جائے گا. تو جس طرح نبی نے پتھر کو پہچان لیا، جان لیا، ارے جب تو سلام پڑھنے والا ہوگا تو میدان معاشر میں جب تو جائے گا تو آمنہ کا لال دور سے ہی پہچان لے گا، یہ دیکھو یہ مجھ پر سلام پڑھنے والا غلام آ رہا ہے. تو سلام جان پہچان کے لیے. ظاہر سی بات ہے سلام ہوتی جان پہچان والوں سے. تو جان پہچان بناؤ تاکہ قیامت کے دن پہ یہ جان پہچان کام آ جائے، بیڑا پار ہو جائے. اب اونچی آواز سے کنجوسی نہیں کرنی. پڑھی الصلاۃ. ابھی بھی کنجوسی کر رہے ہیں، اونچی آواز سے پڑھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ اعراف کی آیت نمبر 155، 56، 57، ان 3 آیتوں کا میں مختصر سا خلاصہ اور اس کے اندر جو نبی کی شان اور عظمت بیان ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ میں نے آگے بھی بیان کرنے کے لیے جانا ہے. اس اعتبار سے صرف چند ایک معروضات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر آپ اس سے نتیجہ جو اخذ کرنا ہے ہم نے وہ یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز برہانہ اپنے محبوب کا ذکر کس انداز میں کر رہا ہے، کس مقام پہ کر رہا ہے، کس انداز میں کر رہا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں جو بات بیان ہوئی میں اس کا ترجمہ یعنی اس کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچھڑے کی پوجا شروع کی، جب دریائے نیل میں راستہ بنا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے دریائے نیل میں راستے بنے، تو اس راستوں سے دریائے نیل پار کیا. فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں غرق ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت صحیح سلامت دریا پار کر کے اس طرف آ گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تورات پر تختیاں لینے، کوہ طور پر تختیاں لینے چلے گئے. تو کوہ طور پر جب تورات لینے گئے، تورات کی تختیاں لینے گئے، تو پیچھے سے قوم بچڑے کے پوجا میں گمراہ ہو گئی، شرک میں مبتلا ہو گئی. اور وہ بچڑا وہ سامری جادوگر نے بنایا تھا. اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، بالکل میں شارٹ کٹ سنا رہا ہوں، بیچ میں واقعہ بہت طویل ہے لیکن میں شارٹ کٹ جو میرا موضوع ہے میں اس کی طرف اس کو لے کے آنا چاہتا ہوں تاکہ پس منظر بیان ہو جائے. اب ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے دیکھا تو قوم تو گمراہ ہو گئی ہے.
جس شرک سے بچایا پھر اسی شرک میں مبتلا ہو گئی ہے اور بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی۔ اب رب کا حکم آیا، جب موسیٰ علیہ السلام آئے غصے میں تھے، پھر قوم معافی مانگنے لگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ سامری جادوگر نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ تو پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں جب معافی کی عرضی پیش کی تو اعلان یہ ہوا کہ معافی ایسے نہیں ملے گی۔ اب جنہوں نے یہ شرک کیا ہے، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن اڑائیں گے، تب معافی ملے گی، ادروائز معافی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر سختیاں بہت تھیں، خاص کر قوم موسیٰ میں، جو دین موسیٰ تھا، موسوی تھا، اس میں سختیاں بڑی تھیں، اس میں افراط تھا، اور دین عیسیٰ کے اندر تفرید تھی، نرمیاں تھی بہت زیادہ۔ اب بادل آیا، تاریکی چھا گئی، اس تاریکی کے اندر ایک دوسری گردنیں اڑائی گئیں، لوگ کٹ کٹ کے مر رہے تھے، بچے عورتیں آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئیں، عرض کیا کہ اس طرح تو ہمارا سارا خاندان ختم ہو جائے گا، پوری قوم ہلاک ہو جائے گی، آپ مہربانی کریں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے معافی کی درخواست کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی تو عرضی قبول ہوئی، کہا ٹھیک ہے ایسا کریں کہ 70 بندوں کا انتخاب کر کے کوہ طور پہ آ جائیں۔ فاختار موسیٰ 70 رجلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر گروہ میں سے 6 بندوں کا انتخاب کیا، تو 70 بندوں کا چناؤ ہوا۔ ان 70 لوگوں کو چنا گیا کہ جن 70 لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، یعنی وہ 70 صالحین میں سے تھے، نیک تھے۔ ان 70 افراد کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیا، ان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، پاک اور صاف لباس پہننے کا حکم دیا۔ جس دن کوہ طور پہ جانا تھا اس دن وہ روزے کے ساتھ، جب کوہ طور پر پہنچے تو کوہ طور پر جا کر کے موسیٰ علیہ السلام سے ان 70 لوگوں نے تقاضا کیا کہ اے موسیٰ، اے اللہ کے کلیم، ہمیں بھی رب کا کلام سنواؤ، ہمیں بھی ہم بھی اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا بات کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، اور رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے آئے ہوئے ان 70 لوگوں کو بھی رب نے اپنا کلام سنوا دیا۔ اب جب وہ کلام ہو گیا، ان کی معافی کے بارے میں تھا، یہ سارا وقوع کس لیے، کوہ طور پر جمع ہونا کس لیے تھا؟ بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے، بولیے، معافی مانگنا تھا۔ اب ان 70 لوگوں نے جب کلام سن لیا تو اب انہوں نے سرکشی کی، گستاخی کی، اور ان 70 لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمیں کیا پتا کہ یہ رب ہی کلام کر رہا ہے، ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ ہی کلام کر رہا ہے، یہ تمہارا خدا ہی کلام کر رہا ہے؟ ہم تو تب مانیں گے جب ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب اگلی بات دیکھنے کی کر لی، تو جب ان 70 لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے رب کو دیکھنے کا تقاضا کیا تو اب انہوں نے یہ موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی۔ رب غضب میں آیا، بجلی کڑکی تو کڑک نے آ لیا، وہ 70 کے 70 وہیں پر کوہ طور پر ڈھیر ہو گئے، ختم ہو گیا، مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پہلے بھی قوم ہلاک ہو چکی ہے اور ان 70 کو میں لے کر آیا تھا اپنی ذمہ داری پر، اب یہ 70 کے 70 بھی
یہاں پہ ختم ہو گئے، مار دیے گئے. اب میں جب واپس جاؤں گا تو اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، اللہ رحم فرما، ورحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں بخش دے. موسیٰ علیہ السلام نے ان 70 کے لیے دعا کی، اے اللہ یا تو ان کو زندگی عطا کر دے، اگر تو نے ان کو مارنا ہی تھا تو پھر ان کو بھی مار دیتا، مجھے بھی مار دیتا. اب مہربانی کر، میں ان کو لے کے آیا ہوں، میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا؟ کرم نوازی فرما. رب نے اپنے کلیم کو دیکھا، ان کی دعا کو دیکھا، تو رب نے پھر کہا اچھا اب یہ مقام تھا یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے معافی مانگنے کا. موضوع تو یہی تھا، موقع یہی تھا، محل یہی تھا، لیکن اس مقام پر اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر چھیڑ دیا. کیا چھیڑ دیا؟ اللہ نے اپنے محبوب کا. اب یہ دیکھیں، یہ مقام تو تھا موسیٰ علیہ السلام کی معافی قوم کے لیے، بس یہ معافی ہو جاتی، ختم بات، یہاں پہ اور کوئی تھی نہیں. یہ کوئی موقع محل نہیں تھا کہ یہاں پر ذکر مصطفیٰ کیا جائے، ذکر محبوب کو چھیڑا جائے، ذکر مصطفیٰ کیا جائے. لیکن رب کائنات نے بتا دیا کوہ طور کے مقام پر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے جس کا وقت معافی مانگ رہے تھے، تو رب کائنات نے اس کوہ طور کے مقام پر اپنے کلیم کو بتا دیا کہ اے میرے کلیم، اگرچہ یہ مقام تیری قوم کی معافی کے لیے ہے، لیکن سن، میں تیری قوم کو معافی دے رہا ہوں، جس سے یہ صدقے سے دے رہا ہوں، اس کی شانیں بھی سنتا جا، اس کی عظمت بھی سنتا جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. اب وہ کوہ طور کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معافی کے مقام پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اے موسیٰ، میری رحمت خاص تیرے لیے ہے، کیونکہ تو نے رحمت مانگی ہے، تو نے رحمت مانگی ہے، اور تو نے رحمت مانگی ہے اپنی قوم کے لیے، تو تجھے جو رحمت ملے گی وہ رحمت خاص ہے. ایک ہے رحمت عامہ اللہ کی جو ہر ایک پر ہوتی ہے، وہ کافر پر بھی ہوتی ہے، وہ ہندو پر بھی ہوتی ہے، وہ عیسائی پر بھی ہوتی ہے، وہ یہودی پر بھی ہوتی ہے، وہ بدھ مت پر بھی ہوتی ہے، وہ سکھ پر بھی ہوتی ہے، جو مانتا ہے اس پر بھی ہوتی ہے، جو نہیں مانتا اس پر بھی ہوتی ہے. وہ ہے اللہ کے انعامات کی بارش. اللہ رزق ہر ایک کو دیتا ہے، نعمتیں ہر ایک کو دیتا ہے، کسی سے روکتا نہیں. جو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے. وہ رحمت عامہ ہے رب کی. اور ایک ہے رحمت خاص، ایک ہے رحمت خاص. فرمایا محبوب، اے میرے کلیم، جو تو نے مانگا وہ رحمت خاص تجھ پہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن سنتا جا، یہ رحمت خاص تیرے لیے ہے. لیکن ایک نبی وہ ہے، ایک محبوب وہ ہے جو آخر میں آئے گا، جس کے صدقے یہ ساری رحمتیں ہو رہی ہیں. فرمایا وہ رحمت جو اس کے لیے ہوگی وہ رحمت خاص نہیں ہوگی، وہ خاص الخاص رحمت ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ وہ خاص الخاص رحمت ہوگی. تو تو نے تو رحمت مانگ کے لی ہے، لیکن جس محبوب کو میں نے بھیجنا ہے اس کو میں نے رحمت مانگنے پر نہیں دینی، بلکہ میں نے اس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنا ہے. اس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنا ہے. تو میں وہ خاص الخاص رحمت میرے اس محبوب کے لیے ہوگی، اور اس محبوب کے صدقے سے اس کی امت کے لیے بھی ہوگی. اللہ اکبر. تو اب رب کائنات نے اس کوہ طور کے مقام پر، اس کوہ طور کے مقام پر اپنے محبوب کا تذکرہ چھیڑا، ذکر مصطفیٰ چھیڑا، محبوب کی عظمتیں بیان کی. وہ کیا ہے سنیے. فرمایا اے میرے کلیم سنتا جا، وہ جو محبوب آئے گا آخری نبی بن کر آئے گا، فرمایا وہ اس کی شان کیا ہے. اگر تو یہ قوم جن کے لیے تو معافی مانگنے آیا ہے تو سن، میرا اعلان بھی سنتا جا.
الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، وہ لوگ کہ جو پیروی کریں گے، الذین وہ لوگ تیری قوم میں سے، تیری قوم میں سے معافی دے دوں گا، رحمت کر دوں گا، وہ لوگ کہ جو پیروی کریں گے اس رسول کی کہ جس کو غیب کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا ہے، وہ رسول جو غیب کی خبریں دینے والا ہے، جو اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں پڑھ کے آیا۔ اور فرمایا وہ رسول کون ہے؟ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا وہ محبوب اتنی عظمت و شانوں والا ہے کہ اس کا ذکر فقط قرآن میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ذکر اور اس کی شان تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ وہ شانوں والا نبی، میں کہ آگے سن، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ محبوب اپنی امت کے لیے حلال اور پاک اور طیب چیزوں کو حلال کرے گا۔ وہ چیزیں، حلال چیزیں کہ جو بنی اسرائیل والوں نے سرکشی کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر دی تھی، میرا محبوب آئے گا تو ان تمام چیزوں کو اپنی امت کے لیے حلال کر دے گا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور جو بنی اسرائیل کے لیے غلیظ اور گندی چیزیں ہیں جی کیا تھی؟ حلال تھی، میرا محبوب جب آئے گا تو پھر اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ گندی چیزوں کو اپنی امت پہ حرام کر دے گا۔ اور آگے کہا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور میرا محبوب اپنی امت کے سروں سے بوجھ اتار دے گا۔ کون سا بوجھ؟ فرمایا کہ جو پچھلی امتوں میں، بنی اسرائیل کی امتوں میں جو سختیاں تھیں، تو میرا محبوب آئے گا ان سختیوں کو دور کر دے گا، ان کے لیے نرمی پیدا کر دے گا۔ پچھلی امتوں میں سختی کیا تھی؟ بنی اسرائیل میں سختی یہ تھی کہ اگر کہیں کپڑے پر نجاست لگ جاتی تو اس کپڑے کو وہاں سے کاٹنا پڑتا تھا، اگر کسی بدن پر نجاست لگ جاتی تو کاٹنا پڑتا تھا، اور اگر کسی عضو سے گناہ ہو جاتا تو معافی یہ تھی کہ اس عضو کو کاٹنا پڑتا تھا۔ یہ سختیاں بنی اسرائیل پر تھیں، لیکن جب میرا محبوب آئے گا وہ ان تمام سختیوں کو اپنی امت سے دور کر دے گا، ان کو نرمیوں میں عطا کر دے گا۔ اور پھر فرمایا سنو، بات یہ ختم نہیں ہوتی، یہ میرے نبی کی شانیں ہیں، یہ نبی آخر زمان کی شانیں ہیں، عظمتیں ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس جو میرے محبوب پر ایمان لے آئے گا، جو کیا کرے گا؟ میرے محبوب پر ایمان لے آئے گا۔ بات یہاں ختم نہیں ہو رہی، فرمایا وَعَزَّرُوهُ، فقط ایمان لانے تک نہیں، ایمان لانے کے بعد جو میرے محبوب کی تعظیم بھی کرے گا، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد بھی کرے گا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس کی کہ جو اس پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرے گا۔ اگر یہ ساری باتیں وہ پوری کر لے گا تو فرمایا سنو، پھر اس کے لیے گارنٹی کیا ہے؟ اولئک ھم المفلحون، پھر یہی لوگ وہ ہیں کہ جو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ وہ ذکر مصطفیٰ تھا جو کوہ طور پر میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا، تو بتا دیا کہ ذکر مصطفیٰ کے لیے کوئی وقت کا تعین نہیں ہے، کوئی کسی موقع کا انتظار نہیں ہے۔ فرمایا جب جی چاہے، جس وقت چاہے، جو موقع ہو، ذکر مصطفیٰ چھیڑ دیا کرو، ذکر مصطفیٰ کیا کرو۔
اور ذکر مصطفیٰ کر کے اپنے سینوں کو ٹھنڈا کیا کرو، اپنے قلوب کو تقویت بخشا کرو، اپنے ایمان کو جو ہے وہ تازہ کیا کرو۔ تو میں یہ نہیں ہے کہ اب ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے تو تھوڑا بہت کرو، نہ، رب نے کتنا کیا، 9 شانیں میرے رب نے اس مقام پر بیان کر دی اپنے حبیب کی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی اپنے محبوب کا ذکر کرو تو پھر کنجوسی سے نہ کیا کرو، پھر سینہ چوڑا کر کے گج وج کے اپنے محبوب کے تذکرے کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز برہانہ مجھے اور آپ سب کو اپنے محبوب کے ساتھ والہانہ محبت عطا فرمائے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں عقیدت و ادب و احترام نصیب فرمائے۔ اپنے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اپنی فیملی ممبر بٹھا کر کے، اپنے دوست احباب کو بلا کر کے گھر میں ایک چھوٹا سا میلاد ضرور مناؤ۔ اس میں کیا ہو، کسی باہر سے خطیب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑے بڑے نعت خواں بلوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خود آپ آپس میں بیٹھ جائیں، محلے کے امام صاحب بلوا لیں، گھر میں ایک چھوٹی سی محفل سجا لیں، تلاوت کر لیں، نعت پڑھ لیں، 2-3 نعتیں پڑھ لیں، اور کوئی 1-2 سیرت کی باتیں ہو جائیں، میرے محبوب کے حسن کی بات ہو جائے، میرے محبوب کے اخلاق کی بات ہو جائے، میرے محبوب کی عطا کی بات ہو جائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اختیارات کی بات ہو جائے، تو کوئی بھی میرے آقا کے معجزات کی بات ہو جائے، تو بس 2-3 ایسی باتیں محبوب کی سیرت کے حوالے سے کر دی جائیں، سورت کے حوالے سے کر دی جائیں، اس کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ دیا جائے اور دعا کر دیا جائے، یہ آپ کا میلاد ہو جائے گا۔ تھوڑا بہت شیرینی تقسیم کر دی جائے جتنی حسب توفیق ہو، تو اس کے ضروری نہیں کہ آپ بڑا اہتمام کریں، 2 ثواب، ہاں اللہ نے توفیق دی ہے، کریں جتنی اس وقت وسعت ہے اس کے بعد سے کریں، انشاءاللہ پورے سال گھر میں برکت ہی برکت رہے گی، بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر میں خوشحالی آئے گی، امن آئے گا، سکون آئے گا، انشاءاللہ پورا سال آپ کا گھر جو ہے وہ برکتوں کا مرکز بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو حضور علیہ السلام کی میلاد کی محافل سجانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔